محمد ان کی جتنے مرحومین ہیں ان سب کی بلندی درجات کے لیے اور ان مومنین و مومنات کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير. صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم الروحي والروح الأمين للتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الإمام محمد بن علي التقي الجواد عليه الصلاة والسلام إنما سمي المنتظر لأن له غيبة فينتظر خروجه المخلصون. صلوات محمد وعلى محمد وعجل فرجه. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری اور محمد وعلى بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سارے دن کے تکلیف میں آپ کو زیادہ تکلیف نہیں ہوگا. گزشتہ دن امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن تھا اور پرسوں جو ہے وہ مولا کائنات کی ولادت باسعادت کا دن ہے. 5 رجب کو امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت، 9 رجب کو فاتح کربلا حضرت رسول علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور 1 رجب کو امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت. مجھے ایک عرض تھی کہ ایک جملہ پڑھنا چاہیے تھا لیکن ظاہر آخر میں پڑھنا انتہائی خطرناک ہوتا ہے، بٹ میں سارے دن کا تھک چکا ہوتا ہے تو میں سارا کچھ چھوڑ کر امام محمد تقی علیہ السلام کی عظمت کے جو قبلہ کہہ رہے تھے نا شفا صاحب، میں نے امام محمد تقی السلام کا علم پڑھنا تھا تو وہ علم تھوڑا میں پڑھ دیتا ہوں امام تقی علیہ السلام اور پھر امام تقی علیہ السلام کی زبان سے امام زمانہ کا ذکر. چونکہ آپ جانتے ہیں میں پہلے 2-3 دفعہ آ چکا ہوں، میں ہمیشہ ہر مجلس امام زمان پہ لے کر آتا ہوں اور چونکہ دن امام تقی علیہ السلام کے تو مجھے امام تقی علیہ السلام کے فضائل پڑھ کر ان کی زبان سے زمانے کے امام کا ذکر کرنا چاہیے.
انشاءاللہ لمبی بدانی نہیں ڈالوں گا، بغیر کسی تمہید کے اللہ کی ذات نے مجھے اور آپ کو وہ عادی عطا فرمائے ہے جو بے عیب ہے، جن جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ کہ ویسے محمد یار کا سب بڑا جملہ پڑھتے ہوتے تو یقین جانو بات ہے بھی ایسی، اب جیسے جیسے آل محمد کی سیرت پڑھتے جاؤ نا تو قبلہ صاحب کو وہ جملہ یاد آتا ہے۔ قبلہ صاحب فرماتے تھے چوک چوک کچہری بازار اپنے پرائے جس مقام پر بیٹھ کر تو اپنے اماموں کا نام لینا شروع کر دینا، میرا پہلا امام علی ہے، میرا دوسرے امام حسن، تیسرا حسین، فرمائے نام لیتا جائے گا سر فخر سے بلند ہوتا جائے گا۔ شرم نہیں آتی، یعنی کسی امام کا نام لیتے وقت بندہ شرمندہ نہیں ہوتا، سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ میں تو ہر جگہ جملہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے پڑھنے لگا، اور یہ امام تقی علیہ السلام کی سب سے بڑی عظمت ہے، اور وہ جملہ یہ ہے یقین جانو ہم اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، یہ ماتمداریاں، جلوس، یہ میلاد، سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اگر کوئی فرقہ اپنی کتاب سے خالی ایک ایسا واقعہ ثابت کر دے۔ اللہ نے شیعہ کو جو 12 امام عطا فرمائی ہے، کسی ایک کے بارے میں ثابت کر، وہ علم کا سوال لے کر کسی غیر کے دروازے پر میں شاہ صاحب جانتے ہیں میرے شاگرد بھی ہیں، یہ خلیل نبی بہت بڑا نبی تھا، عرب کا بہت بڑا عربی کا گرامر کا ماسٹر تھا۔ کسی نے کہا تھا خلیل تو علی کو خلیفہ بلا فصل کیوں مانتا ہے؟ شیخ محسن صاحب اللہ علیہ وسلم سلامتی دے، انہوں نے بڑی مزے کی کتاب لکھی ہے، علی امام بالنص صفات، ادھر انہوں سمجھو، علی امام بالنص صفات۔ انہوں نے کہا بھی نام غدیر نہ من کن تو مولا پڑھتے ہیں، کوئی اس کا معنی بگاڑ دے، نام الیوم اکملت لکم دینکم پڑھتے ہیں، جاگیر ذرا، بغیر حدیث کے بغیر قرآن کے علی کو خلیفہ بلا فضل ثابت کرتے ہیں کیسے؟ شیخ صاحب کی پوری کتاب کا خلاصہ یہ ہے، انہوں نے کہا علی کے فضائل دیکھ لو پھر خود فیصلہ کرو نبی کے بعد ان کی مسند پر ڈنڈا ڈالنا ہے۔ لیکن آپ کی اپنی صفات ایسی ہیں، اور خلیل پہ بندے نے سوال کیا، اس نے کہا خلیل تو علی کو خلیفہ بلا فصل کیوں مانتا ہے؟ اس نے کہا نہ قرآن کی آیت پڑھے گا نہ حدیث پڑھے گا، کسی عقلی دلیل سے ثابت کر دے۔ خلیل نے یہی دلیل جو دی جو میں تیرے سامنے بیان کی، خلیل نے فوراً کہا احتیاج الکل الیہ فاستغناء عن الکل دلیل علی انہ امام الکل۔ ہر کسی کا مشکل اپنے لے کر علی کے دروازے پر آنا، علی کا سوالی بن کر کسی کے در پہ نہ جانا، یہ دلیل علی صاحب کا امام ہے۔ علی صاحب کا امام ہے، یقین جانیے گا، یہ آج جس امام کی یہ نکل دن تھا امام محمد تقی علیہ السلام کا، سب سے کم سن امام، سب سے یعنی بالکل عین شباب، تقریباً 25 سال کے لگ بھگ، کسی اتنی عمر میں شہادت ہوگی، اپنے والد بزرگوار سے دور سارا وقت گزار دیا، لیکن علم کی کیا کیفیت ہے؟ وہ مشہور واقعہ شاید کسی نے پڑھ دیا ہو، اور یا یہ ایک سب قاضل کو ذات، جب مامون جو ہے نا اس نے رشتہ دیا تھا بیٹی کا، وہ بھی سیاست تھی بھائی میں بیٹی کا رشتہ دوں گا، وہ جو امام رضا کی شہادت اور قتل والا الزام ہے وہ بھی کم رنگ ہو جائے گا، اور کچھ شیعہ میرے ساتھ ہو جائیں گے، یہ تھوڑا سا شور شرابہ کچھ تھم جائے گا۔ اس نے رشتہ دیا تھا۔ ویسے آپس کی ایک بات میں بتاؤں آپ کو، لوگ آل محمد کو سب کچھ دیتے تھے لیکن ان کا حق نہیں دیتے تھے، قصیدے بھی پڑھتے تھے، فضائل بھی پڑھتے تھے، مانتے تھے جیسا کائنات میں کوئی نہیں، لیکن حق نہیں دیتے تھے۔ بہرحال میں تنگ نہ کروں زیادہ آپ کو، اس نے جب اعلان کیا بیٹی کی شادی کرنی ہے، ان کے بعد نے اعتراض کیا بیٹی کی شادی اس بچے سے؟ اس نے کہا یہ بے شک بچہ ہے لیکن علم میں ان کا مقابل کوئی نہیں ہے، انہم اہل بیت زقوا العلم زقا زقا، یہ اس گھر کا بچہ ہے جس گھر میں بچے کو گھٹی میں علم پلایا جاتا ہے۔ ان کو یہ اس نے کہا ٹھیک ہے تم کو یہ، اور یہ بھی میں بات بتاؤں آپ کو، یعنی مامون اس کا باپ ہارون، ان کی یہ بڑے سمجھدار لوگ تھے، یعنی شیطان تھے لیکن سمجھدار شیطان تھے، یہ جانتے تھے آل محمد کی اس وقت تک ہم لوگوں میں مقام نہیں گرا سکتے جب تک ان کو علم میں شکست نہ دی جائے۔ انہیں پتہ آل محمد کی طاقت علم ہے،
یا یہ اپنے ایک کو کہا کہ بہت بڑا مناظر ہے، بچہ ہے، اس چھوٹے سے بچے سے ایسا سوال کر، بچہ اللہ جواب پوچھے. اور بچہ بھی ایسا نہ سکول گیا نہ مدرسے گیا نہ کسی استاد سے پڑھا. والد بزرگوار پردیس میں شہید ہو گئے، وقت والد کے بغیر بہت گزارا، کوئی نہ پڑھانے والا نہ کوئی سکھانے والا. اس نے کہا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اس نے سوال کیا، اوئے ہوئے اجازت مانگی پہلے. یہ دیکھیں میں ایک جملہ آپ کو عرض کروں گا، امام جو رب امامت کو کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں، اور جب امام رب امامت استعمال کرتا ہے نا پھر دنیا ٹھہر جاتی ہے. کیسا ہاں یہ سید الساجدین پورے سفر شام میں رب امامت استعمال نہیں کی، لیکن کب استعمال کیا؟ جب خانہ کعبہ کے طواف کر رہے ہیں. پتہ ہے نا شام میں ابن عبد الملک مروان کو رستہ نہیں مل رہا تھا، امام سجاد اسلام کو رستہ ملا، خالی رستہ نہیں ملا. سارے جو طواف تھا نا ایسے بندے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے جب تک نبی کا بیٹا حضرت کو چوک کر واپس نہیں پلٹا. کوئی بندہ ہلا نہیں اپنی جگہ سے. اور وہ جو اس فرزدق تھا نا سرکاری شاعر، اس نے قصیدہ پڑھا تھا نا، یاد ہے نا آپ کو؟ اس نے کہا تھا لوگوں تم حیران ہو، بادشاہ کو رستہ ہی نہیں ملا حضرت تک جانے کا، اور یہ ہستی آئی اور ان کو بن مانگے رستہ ملا. مجمع رک گیا، طواف رک گیا، سر جھک گیا مجمع کا. اس نے کہا وجہ میں بتاتا ہوں کہ یغزی حیان و یغزا من محابتہ، کہ یہ جہاں جاتے ہیں سر جھکاتے ہیں شرم و حیا کی وجہ سے. جب یہ سر جھکا لیتے ہیں تو پھر لوگوں کا سر جھک جاتے ہیں کہ روح و مرتبے کی وجہ سے. امام علی نقی علیہ السلام خاموشی سے آئے ہیں، یعنی جب حضرت کو گرفتار کیا کہ خاموشی سے چل پڑے. جب نجف کے پاس پہنچے، وہ جو چیف آف سٹاف تھا اس کو کہا، خالی حکم دیا، فرمایا میں نے اپنے دادا جی کی قبر کی زیارت پہ جانا ہے. اس کی جرت نہیں تھی، وہ کہ اب نہیں جا سکتا. کئی بار ہوا امام علی علیہ السلام کے بارے میں، وہ جو متوکل عباسی وہ جو خلیفہ تھا وہ امام علیہ السلام کی بہت رسپیکٹ کرتا تھا. ایک دفعہ وہ خدمت میں کروں کہ کئی دفعہ اس کو لوگوں نے کہا تو یہ دشمن ہے، قید میں رکھا ہوا ہے، عزت کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا مجھے سمجھ کو نہیں آتی، مجھے کوئی طاقت ہے جو کھڑا کر دیتی ہے. بہرحال میں وقت نہیں ہے، میں کسی اور طرف نکل جاؤں گا. امام علیہ السلام کا رب ہے، چھوٹے سے بچے لیکن رب امامت کے کیا کہنے. یا یہ ابن اقسم کی جرت نہیں تھی سوال کرے. مامون کو کہا، مامون اجازت، اس نے کہا مجھ سے نہیں، نبی کے بیٹے سے اجازت. کہا مولا حل تاذن لی فی السؤال، مجھے اجازت ہے سوال کو فرمائے کر. اس نے کہا مولا یہ بیان فرمائے کہ ایک بندہ اگر احرام کے حالت میں شکار کرتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہے قاضل قضات لیکن سوال کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں پتا. فرمایا تیرے سوال کو پتہ ہے، یہ بتا وہ جو شکار تھا خشکی پہ تھا یا سمندر پہ تھا؟ وہ خشکی کا جانور تھا، سمندری جانور تھا. وہ جو شکار کرنے والا غلام تھا، آزاد تھا، بالغ تھا، نابالغ تھا، مرد تھی، عورت تھی، غلام تھا، کنیز تھی یا آزاد انسان تھا؟ سر میں سوال کرنا آتا نہیں ہے، نبی کے نوازے کو پھنسانے کی کوشش کرتا. اسی سوال پہ چھٹی ہو گئی. اور پھر مامون کی فرمائش پر امام علیہ السلام نے مسئلے کی ساری صورتیں بیان کی. اور میں جملہ پڑھنے لگا یہاں پر. مامون جو تھا نا یہ جانتا تھا کہ آل محمد کو جب تک علم میں پھنسائے گا نہیں ان کا روب ختم نہیں ہو سکتا، لہذا وہ بڑی کوشش کرتا تھا. امام رضا علیہ السلام کے سامنے اہل سنت علماء کو بلا لیتا، عیسائی بلا لیتا، یہودی بلا لیتا، ان کے سامنے بھائی کوئی بندہ لاجواب کرے، لیکن امام لاجواب نہیں. اس نے امام تقی علیہ السلام کو لاجواب کرنے کے لیے سوالوں کی بوچھار کروائی. ہماری روایات میں ہے کہ ایک محفل میں 30,000 سوال کیے گئے. میں کیا اپنے کو جملہ پڑھنے لگا ہوں لیکن امام صاحب کو امامت ملی بچپن میں، ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں ساری باتیں چھوڑ دو. یہ دیکھو نا یہ نصاب میں حکومت شرارتیں کرتی ہے. ہم مذہب چھوڑتے ہیں یار، چھوڑو گے شرارتیں؟ ہم تشیعوں کے پھیلنے سے پریشان ہو، ہم مذہب چھوڑتے ہیں، یہ جلوس سب ختم کرتے ہیں. میں ایک بڑی آفر دے رہا ہوں، خالی ایک کام کرو، ہمارے 12 اماموں کے بارے میں خالی ایک جملہ ثابت کر دو. انہوں نے کسی موقع پر کہا اس کا جواب مجھے نہیں آتا، میں کل سوچ کر بتاؤں گا. 30,000 سوال کیے گئے. میں زیادہ
لیکن میں خدمت میں عرض کروں گا کہ خالی بات یہاں تک نہیں ہے. امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے بہت بڑی مشکل تھی. اور میں یہ دیکھیں یہ جتنے اسلام کے حکم ہیں نا یہ بڑے آپس میں جڑے ہوئے ہیں گہرائی کے ساتھ. اے میرے ہاتھ جڑے ہوئے, میں ایک اپیل کرنے لگا ہوں. میں مانگے والا سے منہ مانگی فیس مانگ رہا ہوں. میری منہ مانگی فیس اور نیاز یہ ہے جتنے بندے خمس نہیں دیتے ہو خمس ادا کرنا شروع کر دو. کوئی سبحان اللہ نہیں, کوئی واہ واہ نہیں, کسی نے نہیں کہا پھر پڑھو, کسی نے ماشاءاللہ کوئی نہیں کہا. اور خمس علی گل ہو کیجئے. ستویں امام فرمایا ھذا حدیث صعب مستصعب, خمس والی حدیث مشکل ہے. لا يعمل به الا مؤمن امتحن اللہ قلبہ للایمان. فرمایا اس پر کوئی عمل کرے گا جو سچا مومن ہوگا, جس کے دل نے ایمان کا امتحان پاس کر رکھا ہوگا. خمس ادا نہ کرنے کے بڑے نقصان ہیں. سن لو ذرا حوصلے سے, ٹھیک ہے. اس میں سب سے بڑا نقصان, دو بڑے نقصان ہیں, میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا. ایک نقصان شفاعت اہل بیت سے محرومی. وہ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ وہ لم نکن نطعم المسکین, جہنمی کہیں گے جنتیوں کو کہ جنتی کہیں گے ما سلککم فی سقر, کس چیز نے پکا جہنمی بنایا؟ وہ کہیں گے لم نکن من المصلین, ایک نماز نہیں پڑھتے تھے. دوسرا لم نکن نطعم المسکین, مسکین کو کھانا نہیں دیتے. سرکار سے پوچھا مولا یہ مسکین کے کھانے سے کیا مراد ہے؟ فرمائے اس کھانے سے مراد یہ ہے ایک غریب سید جو حقدار ہے, اللہ تجھے بچت دیتا ہے 5 روپے, سارا سال کھا پی کر 5 روپے تیرے بچ جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے 4 اپنی مرضی پہ خرچ کر, 5واں میری مجھے دے, یعنی 5واں حصہ آدھا امام کو دے دے, آدھا سادات کو دے دے. فرمایا جو 4 اپنے حصے کے بھی کھا جائے, 5واں ہمارا بھی کھا جائے. سرکار فرماتے ہیں یہ 1 روپیہ ہے جو 6 فٹ کے جوان کو جہنمی بنا دے گا. کو سمجھ آئی کو نہیں گئی؟ خمس ادا کرنے والا پکا جہنمی ہے. آیت قرآن کی ما تنفعهم شفاعت الشافعین, قرآن کہتا ہے ان کو کسی سفارش کی سفارش کا کوئی فائدہ. اس واسطے جو خمس ادا نہیں کرتا, اور اب سب پہ واجب بھی ہے, مانگے والا کہ غریب ترین بندے پر بھی خمس واجب ہے. اپنی ڈیٹ رکھو, اگلے سال پھر حساب کرنا وہ ڈیٹ کیا آئے گی. بھائی آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ آپ کے پاس اگر 5 روپے بھی بچت ہے نا, اس میں بھی خمس واجب ہے. 1 روپیہ دینا واجب ہے. بی بی شدیدہ نے 25 رجب آ رہی ہے, بی بی شدیدہ نے خالی چاندی کے 4 سکے بھیجے تھے, یعنی 4 روپے پاکستانی 4 روپے خمس بنا تھا, وہ بھیج دیا تو 7ویں امام کے پاس. اللہ اکبر. اور جب کہا تھا نا اس کو, اس نمائندے نے, بی بی 4 روپے سے امام کا کیا بنے گا؟ اس نے کون کا نہیں بنے گا, میرا بن جائے گا. کہ تیرا کیا بنے گا؟ کہ انی لا احب ان الاقی جعفر ابن محمد والیہ کو, کہ جب امام موت کے وقت میرے سرانے آئے گا میرا ساری شرم سے جھک نہیں جائے گا. کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہولے ہولے سن دے, آؤ دانت نہیں دیں گے اس کے اوپر, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ایک نقصان ہے شفاعت اہل بیت سے محرومی, اور میں لمبی بنانی نہیں ڈالوں گا, پریشان نہیں ہونا. دوسرا نقصان خمس ادا نہ کرنے کا, زمانے کے امام کے مخالفوں کی صف میں شمولیت. امام زمان نے یہ کے پاس خط کیا تھا غیبت صغرا میں, بحر الانوار پڑھیے, میرے پاس موجود ہے, اس کے موبائل کے اندر موجود ہے, وہ خط بہار کے اندر بھی ہے, جس میں حضرت سے پوچھے کہ مولا لوگ ہیں مانکے والا ڈوڈیال بھلوال کے لوگ ہیں, وہ کرتے ہی ہیں کہ مولا خمس میں نہیں دیتے, اور جب کی خریداریاں کرتے ہیں جا کر بڑے ٹور کے ساتھ کہتے ہیں ہاں جی یوریا دی زکات دیو, خان صاحب سن یوریا دیو, ایتے کو سارے اپنے پیسے ہیں, اپنے پیسے سے یوریا خریدتے آئے, کپڑے خریدتے ہیں اپنے پیسے. سمجھ جواب آیا من تصرف فی مالنا تصرف المالک فی مال فهو من اعدائنا. فرمایا جو بندہ غیبت کے دور میں خمس ادا نہیں کرے گا, مال ایسے کھائے گا جیسے اپنا ہے. فرمایا جب میرا ظہور ہوگا میرے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہوگا. اللہ جلالہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ. اللہم
صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم صلوات پر محمد علیہ بیت توجہ یہ فرمایا وہ میرے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہو جائے گا. اب سنیے کیسے امام محمد تقی علیہ السلام کے دادا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ان کا ایک وکیل تھا نام علی ابن ابو حمزہ بطائنی. یہ بندہ امام کا وکیل مطلق فل پاور والا فل اٹانوی والا وکیل تھا. لوگ خمس زکاة سارے اس کے اکٹھا کرتے تھے. امام زندان میں تھا. 30,000 سونے کے سکے اکٹھے ہو گئے. جو خمس دیتا ہے نا وہ ثابت کرتا ہے کہ مجھے امام سے محبت زیادہ ہے مال سے کم ہے. لیکن جو نہیں نکالتا نا خمس اس کا وہ عمل سے کہتا ہے کہ مجھے پیسے سے ڈھیر محبت ہے امام سے کم ہے. ٹھیک ہے یہ خطرناک ہے. لو جی وہ جب 7ویں امام کی شہادت ہوئی نا علی ابن ابو حمزہ بطائنی اس نے کہا پر اگر میں امام رضا کو امام مانتا ہوں تو یہ جو سکے ہیں 30,000 یہ میں نے امام کو دینے پڑے گا. 30,000 سونے کے سکے تھوڑا پیسہ دے گا یہ مجھے امام کو دینے پڑے گا. امام ہو سکتا ہے مجھے پھر وکیل ہی نہ بنائے تو یہ پیسہ ہاتھوں سے نکل جائے گا. یہ تو پیسے کی بابت بندے کو لے کر کہا جاتی ہے. اس نے نواں شوشہ چھوڑا. اس نے کہا امام رضا تو امام ہی کوئی نہیں. امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہوئی کوئی نہیں ہے. وہ تو امام مہدی کے پردے غیبت میں چلے گئے. میں ان کا نمائندہ ہوں. اور واقفی مذہب بن گیا پورا. یہ واقفی مذہب پھر امام رضا کو بہت تنگ کرتے تھے. امام علیہ السلام کو وہ کہتے تھے امام رضا امام نہیں ہے ان کا بیٹا ہی کوئی نہیں ہے. اور امام رضا علیہ السلام کو 55 سال تک اللہ نے بیٹا نہیں دیا. یعنی 50 کو عمر کراس کر گئی ابھی بیٹا کوئی نہیں ہے. اس لیے وہ کہتے تھے کہ امام ہے ہی کوئی. ہم سچے ہیں امام موسیٰ کاظم میں امام مہدی کے امام نہیں. امام ہوتا تو اس کی اولاد کیوں نہیں. اوئے ہوئے ہوئے یقین جان تیرے آج میں امام نے پتہ کیا فرمایا. اوئے ہوئے فرمایا ما ولد فی الاسلام مولود اعظم برکۃ من ابنی. فرمایا اسلام میں کوئی مولود اتنی برکت والا نہیں ہے جتنا میرا بیٹا محمد تقی برکت ہے. چونکہ امام تقی علیہ السلام کی ولادت نے کئی گمراہوں کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا تھا. وہ امام رضا کے امام ماننے پر تیار ہو گئے تھے. امام تقی علیہ السلام کا وجود دلیل تھا کہ امام رضا امام ہے. بیٹھے ہو ٹرن ہو یار. میں اختتام کے قریب آ گیا ہوں. لو جی بات یہ ختم نہیں ہوئی. دیکھو نا بندہ جب غلطی مان لیتا ہے نا اس کی پوزیشن اور ہو جاتی ہے. غلطی نہ مانے پھر بڑی غلطی کا کرتا ہے. وہ جو واقفی لوگ تھے امام تقی علیہ السلام پیدا ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ معاف کریے تو امام رضا کے بیٹے ہی نہیں ہیں. دیکھو مال کی محبت انسان کو کہاں کیسے زمانے کے امام کے مقابلے میں لے کر آتی ہے. اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خمس ادا کرو تاکہ تمہارا خمس ادا کرنا ثابت کر دے تمہارے دل میں امام کی محبت مال سے زیادہ ہے. مولانا بالکل چپ کر گئے. آخر میں دل میں ٹھیڑ کیا بیٹھا ہوں تاکہ نہ کروں میں زیادہ آپ کو خدمت میں کروں گا کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر مبارک ہوگی 25 ماہ. آخری جملہ فضائل کا 25 ماہ عمر مبارک ہو گئی. اور وہ جو لوگ تھے نا جو ابھی ڈٹے ہوئے تھے اپنی گمراہی پر کسی نے کہا ابھی امام رضا کو اللہ نے بیٹا دیا ہے 25 ماہ کا بیٹا ہو گیا اور تم کہتے ہو کہ یہ امام ہی کوئی نہیں ہے ان کا بیٹا ہی کوئی نہیں ہے. ان کمبختوں نے کہا کہ معاذ اللہ یہ امام کے بیٹے نہیں ہیں. الزام لگا دیا. اب کیا ہوگا. ایمان بڑی مشکل دور گزارا ہے. لوگوں نے کہا امام رضا اگر آپ کو ثابت کرنا پڑے گا یہ آپ کا فرزند ہے
معاذ اللہ مولا فرمائے کیسے؟ انہوں نے کہا مولا ہم قیافہ شناس سمجھتے ہو؟ اے جو چہرے دیکھ کر چال دیکھ کر بتاتے ہیں کون کس کا بیٹا ہے. قیافہ شناس آئیں گے وہ آ کر آپ دونوں باپ بیٹا گزریں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی. اللہ اکبر. پہلے آئے امام رضا, اس کے بعد آئے امام محمد تقی. 25 ماہ سن مبارک ہے. جب امام محمد تقی علیہ السلام کا گزر ہوا, وہ جتنے قیافہ شناس تھے سب کی زگشت پر دندان ہو گئے. سب نے مل کر کہا مثل حاضر کوکب دوری فنور المنیر یورب والا امثالنا کا ایسے روشن چہرے ہمارے سامنے پیش کیے جاتے اور واللہ نور لا یترکب الا بین الاسراب الشامخۃ والارحام المطہرہ. رب اکبر کی قسم ہے یہ وہ نور ہے جن ماں کے پاس آیا وہ ماں باپ تھی, جن باپوں کے پاس گیا وہ باپ بھی باپ ہے. یا علی اللہم صلی اللہ. آخری لفظ امام علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا 25 ماہ سن مبارک ہے. تو سمجھ آ رہی ہے 2 سال سن مبارک ہے اور امام علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا. اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا اب مثلی اور الکافہ, مجھ جیسوں کو قیافہ شناسوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تک کہ وہ میرا شجرہ بتائے. سرکار فرماتے ہیں کہ ہوتے کون ہے میرا شجرہ کھنگالنے والے؟ انی آدموں بے انصابہم من آبائہم, ان کے باپ ان کے شجرے نہیں جانتے, میں محمد تقی جانتا ہوں. تو سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ مولوی طلبت کے تو اور امام نے فضائل ہی سن لیا تھا. انی لعالم بانصابہم من آبائہم. فرمائے یہ فیصلہ کریں گے کہ میں امام رضا کے بیٹے ہوں. فرمائے کہ باپ اتنا نہیں جانتے جتنا ان کے شجروں کو میں جانتا ہوں. انی لعالم ظواہرہم وبواطنہم وما ہم الیہ صائرون. فرمائے تمہارے اوپر جو ہے میں وہ بھی جانتا ہوں, جو تمہارے اندر ہے میں وہ بھی بیٹھے ہو گیا, جو تمہارے اندر ہے میں اسے بھی جانتا ہوں. وما ہم الیہ صائرون. تم نے قیامت تک کرتوت کون سے کرنی ہے میں وہ بھی جانتا ہوں. میں وہ بھی جانتا ہوں. پھر حضرت اپنے فضائل پڑھتے گئے, ٹائم ختم ہو گیا, بڑا میرا سفر بھی آگے کافی ہے. حضرت فضائل پڑھتے گئے اتنے میں چہروں کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو گیا. ایڈی میں تو سب خمس کی گالتے گھابر میں بیکے چہروں کا رنگ تبدیل ہو گیا. اس وقت سرکار نے اپنے منہ اس ہونٹوں پہ انگلی رکھی. فرمایا یا ابا محمد اسکت کما سکت آباؤک. فرمایا اے محمد تقی خاموش ہو جا جس طرح تیرے آبا و اجداد خاموش ہو گئے. یہ ظرف اس قابل نہیں ہے فرمایا کہ میں کھل کر اپنے فضائل ان کے سامنے بیان کر سکوں. اللہ اکبر. پر میں تنگ نہ کروں زیادہ. کوئی ایسا موقع نہیں ہے بچپن, جوانی, نوجوانی جب تیرے کسی باپ کی طرف کسی عیب کی نسبت دی جا سکے. بس میں نے اتنا ہی پڑھنا تھا. ایک فرمان خالی امام تقی علیہ السلام کا امام زمانہ کے متعلق. آپ خالی مجلس سے سنتے ہیں, میرے خیال ہے مجلسوں کو بعد میں یاد کو نہیں رکھتے, مجھے سمجھ آ گئی ہے. وگرنہ میں 12 سفر کیا کر گیا تھا ادھر, جو خطیب بلاؤ, جو عالم دین بلائیے, انہیں موضوع دیجئے. اور اس میں انہیں کہ یہ قبلہ آپ 11 رجب آ رہے ہیں نا, مرضی ہے مولا کائنات کے فضائل پڑھیے, مرضی ہے امام تقی علیہ السلام کے فضائل پڑھیے, آپ کی مرضی ہے, لیکن ان میں سے کسی ایک کی زبان سے امام زمان کا ذکر ضرور کرنا ہے. کیونکہ وہ جو حدیث آیت ہے نا یدعو کل اناس بامامہم, امام باقر نے فرمایا اس آیت کا مطلب ہے یدعا کل اناس بامام زمانہم. فرمایا اس کا مطلب ہے ہر دور کے لوگ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ اٹھیں گے. اور فرمایا اپنے امام زمانہ کو حساب دینا پڑے گا. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کا حساب دو گے, لیکن فرمایا ما نودی بأحد کما نودی بالولایا. فرمایا خیال کرنا امام زمانہ سب سے سخت سوال یہ کرے کہ بتا تو نے میری امامت کے بارے میں کیا کیا تھا. بطور بانی آپ نے جواب دینے باقی بلاؤ وہ خلیل علماء داغ تو دے دیتی گئے, وہ پھر اپنی مرضی سے پڑھ کے چلے گئے. یہ جواب نہیں ہے. آپ کا جواب یہ بندے قبلہ ہم نے مانکے والا کے اندر ہم نے طے کر دیا تھا
جو عالم دین تشریف لائیں گے ہم نے ان فرمائش عالم کے سامنے دعوت کے وقت رکھ دیتے تھے، قبلہ آپ نے گھنٹے کی مجلس میں 20 منٹ امام زمان کا ذکر ضرور کرنا ہے۔ اب اگر ہر خطیب مانکے والا میں 20 منٹ امام زمان کا ذکر کرے تو کتنی معرفت بڑھ جائے گی لوگوں کی۔ سمجھ آ رہی ہے کو نہیں آ رہی؟ لو جی میں ایک حدیث پڑھوں، چھٹی کروا دوں، ٹائم بہت، میرا اپنا سفر بھی ہے اور آپ صبح سے سن رہے ہیں، اور آخری بندہ بیچارہ بڑا خطرناک تری مشکل سے ہی پڑھتا ہے، آخر میں کھانا ملتا ہے وہ بھی خطرناک ہوتا ہے، بوٹی ووٹی ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو مجلس میں بھی ظاہر مجمع تھکا آ رہا ہوگا ہوتا ہے۔ آخری حدیث پڑھوں، امام علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا آپ کی اس بیٹے کا نام منتظر کیوں ہے؟ لما سمی المنتظر، آپ کے بیٹے کا نام منتظر کیوں ہے؟ سرکار نے فرمایا لِأَنَّ لَهُ، فرمایا منتظر وہ ہوتا ہے جس کا کوئی انتظار کرے، لِأَنَّ لَهُ غیبتاً، فرمایا اس لیے نام منتظر ہے کیونکہ میرے بیٹے کی ہوگی غیبت۔ غیبت پہ میں نے کچھ کہنا تھا لیکن نہیں، وقت نہیں ہے، اس کی غیبت ہوگی۔ فرمایا فَيَنْتَظِرُ خُرُوجَهُ الْمُخْلِصُ، ایک کو سبق یاد کرو، زیادہ نہیں پڑھا بیان کرتا، اپنے آپ کو پہلے اور آپ کو بعد میں کہہ رہا ہوں۔ فرمایا يَنْتَظِرُ خُرُوجَهُ الْمُخْلِصُ، فرمایا اس کا نام منتظر اس لیے۔ اور آپ ظاہر ایک بندے سوال کرتے ہیں قبلہ ہم منتظر امام بننا چاہتے ہیں، بتائیے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ انتظار امام میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ بڑی مزے کی سوکھی ذمہ داری لیکن کمال ذمہ داری۔ سرکار نے فرمایا ينتظر خروج المخلصون، حضرت نے فرمایا اس کا نام منتظر اس لیے ہے اس کے ظہور کا انتظار کریں گے صرف مخلص لوگ، صرف مخلص۔ اس حدیث کو میں ایک جلدی سے اس کی 2-3 مثالیں دے کر اور آپ کی دعوت ختم کر دوں، اس کا انتظار کریں گے مخلص لوگ، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ اخلاص کی میں 2-3 مثالیں دوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو سب سے بڑا کام کرنا ہے امام زمان کی ظہور کے لیے وہ اخلاص ہے۔ اگر اخلاص آ گیا نا، اخلاص کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم منتظر امام بن کے۔ آخری صدر سنو جی، اخلاص کی توجہ، اخلاص کی عرض بالخدمت میں 3 صورتیں ہیں اخلاص کی۔ ایک ہے عبادت میں اخلاص، عبادت میں اخلاص، یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج سے جتنے مومن یا تشریف فرما گئے جو لائیو سن رہے ہیں وہ امام زمان کی ظہور کی نیت کر کے، امام زمان کے ظہور کی نیت کر کے آپ شروع کر دیں اپنی عبادتوں کو خالص کرنا۔ یہ میں نے نیت کا ہے، امام زمان کے ظہور کی نیت بڑی اہم ہے۔ ہماری روایات میں فرمائے جو بندہ رات کو نماز شب کا پکا ارادہ کر کے سو جاتا ہے، میں اذان فجر سے 10 منٹ پہلے اٹھوں گا، ارادہ پکا کیا بالکل اٹھوں گا، فرمایا اگر نہ بھی اٹھ سکے نا ساری رات سانسیں تسبیح بن جاتی ہے۔ یکتب نفسہ التسبیح الی الصباح، فرمایا فجر صادق تک اس کی ساری سانسیں تسبیح پروردگار بن جاتی ہے۔ نیت بہت کچھ کرتی ہے۔ یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج کے بعد آپ جتنی نمازیں پڑھیں گے امام زمان کے ظہور کی نیت کر کے اور منتظر امام بننے کی خاطر آپ اپنی نیتوں کو خالص بنائیں گے، نماز پڑھیں گے اللہ کی خاطر بندوں کو دکھانے کے لیے۔ کئی بندے جمعے میں آتے ہیں بھئی یار لوگ اکثر عجیب بندہ جمعے تھے ہی نہیں ہوتا، نہ یہ کام آج کے بعد نہیں ہوگا۔ عبادتیں نمازیں بے ریا بغیر دکھلاوے کے، آج کروں آپ کی خدمت میں زیارتیں بغیر دکھلاوے کے، فیس بک سے پاک۔ ہمارے زوار جو جاتے ہیں نا کافی سارے زائرین، میں کیا کہوں گا بھئی، وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کم کرتے ہیں، فیس بک کی زیادہ کرتے ہیں۔ ہر بات فیس بک پر، زری پر گئے فیس بک پر، نوہ پڑا فیس بک پر، ہر چیز زری کے پیچھے طرف کانڈ کر کے فوٹو فیس بک پر۔ اور یہ میری یہ دیکھیں یہ لمحہ فکری ہے ہماری زائرین کے لیے۔ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حرم کے اندر اعلان بھی ہوتا ہے اور ہر حرم کے اندر لکھا ہوا ہے یہاں کیمرے کا استعمال منع ہے۔ میں یہ بھی گیا تھا نومبر میں، ابھی شفا صاحب بھی تھا، میں کی فلائٹ میں تھی، یقین جانیے میں نے وہ جب میں ایک فوٹو بنایا حضرت مولا کائنات کی زری کے اوپر ایک شعر لکھا تھا بڑا پیارا سا،
تیرا جب پیر تو سناؤں گا. میں نے اس کی تصویر بنائی, ساتھ میں جیسے ہی دیکھا نا ادھر لکھو ادھر تصویر بنانا منع ہے, میں نے موڑ کر تصویر کو نہیں بنائی. اپنی تو بنائی کوئی نہیں تھی, اس کی بنائی تھی تو بڑا پیارا شعر لکھا ہوا تھا, اس کی بھی نہیں بنائی. میں نے پھر حضرت کے جو ہے نا گنبد کے اندر بڑے پیارے قصیدے لکھے ہوئے, میرے پاس موجود ہیں قصیدے. میں نے پھر کیا کیا, میں نے اس موبائل میں ٹائپ کیا ان کو, پڑھا نا موبائل میں ٹائپ کر دیا, میں سے نہیں ٹائپ کیتا جاتا, اس کو ٹائپ کر لیا. پر میری عرض ہے خدا را, زیارت اگر کرتے ہو تو امام حسین کی خاطر کیا کرو, فیس بک کی خاطر نہیں. تو فیس بک کو تو بڑا عجیب ہے, علمی ہے بہت, لوگ اپنی زیارتیں برباد کر آتے ہیں. معصوم نے فرمایا جندب کا بیٹا نیکی اس لیے نہیں نہ کیا کر لوگ کمنٹ کریں تیرے اوپر, ماشاءاللہ زوار مولا دے بڑی سونیاں زیارتاں, او جی میری آج دی زیارت دی فوٹو ہوتے 100 کمنٹ آگے. فرمایا جندب کا بیٹا کوئی نیکی لوگوں کو دکھانے کے لیے ان کی وعدہ کی خاطر نہ کرنا, فن فلت فقد استوفیت اجرک, اگر لوگوں کی وعدہ کی خاطر نیکی کرے گا اس کا اجر دنیا میں ہی وصول کر لے گا. ادھر جائے گا مولا حسین میں آپ کی زیارت پہ آیا تھا تو مجھے کوئی ثواب جواب آئے گا, تو نے فیس بک پر کومنٹ کروانے کے لیے زیارت کی تھی نا, فیس بک پر کومنٹ ہی تیرا جواب ہے. مجلس دکھلاوے کے لیے نہ کریں, میں عرض کر رہا ہوں مجلس میں نیت کیا کریں. میں مجلس پڑھوا رہا ہوں جو امام رضا نے فرمایا مجلس کروا ہمارے محمد کے مشن کو زندہ کرنے کے لیے. من احیا امرنا, فرمایا مجلس کروایا کر امر ائمہ زندہ کرنے کے لیے, اپنی واہ کے لیے نہیں. مجلس بھلے ذاکرین پڑھنے والے, بھلے علماء کرام پڑھنے والے, میں اگر اشتہار اس نیت سے بنواتے لوگ کہ میں بڑی بڑا جلسہ علماء کا کرا دیتا, مان کے نتحت کر دیتی, بڑے بڑے علماء اکٹھے کرتی ہے, واہ بھائی واہ. اگر یہ نیت خطرناک ہے, یہ نیت بتاتی ہے کہ اخلاص نہیں ہے, اور جو مخلص نہیں ہے وہ منتظر امام. یہ جو لنگر پکاتے ہیں یہ اخلاص خلوص نیت کے ساتھ سبیل لگایا کریں, خلوص نیت کے ساتھ لنگر کھلایا کریں عزاداروں کو. پانچویں امام فرماتے ہیں اگر تو سبیل کا گلاس بھر کر سادہ پانی ایک پیالہ شوربے کا اٹھا کر کسی عزادار کو اس نیت سے کھلاتا ہے کہ دختر پیمبر کی محبت میں یہ زہرا کے بچوں کا عزادار ہے, سرکار فرماتے ہیں ایک گلاس پانی کا تیری جنت کا ضامن بن جائے گا. لیکن میں نیت کروں نہیں جی نہیں, میں ایسا لنگر پکاواں گا, سبیل لاواں گا, دودھ بادام آلہ سوڈا بڑھا کے, علاقہ کہے گا وہ بڑا سونا بیٹھ سی نیاز کسی نے نہیں تھی. تو ادھر وہ واہ بھائی اس کا ثواب ہے اور کوئی ثواب نہیں ہے. پر یہ عمل بتاتے اخلاص نہیں ہے. آخری بات کو چھوڑ دو. اسی طریقے سے اخلاص کے اندر ایک اور ہے معاملات دنیا میں اخلاص. یعنی کیا مطلب, یعنی اخلاص کا ایک اور مرتبہ یہ ہے کہ عام دنیاوی زندگی میں بھی دو زبانیں اور دو چہرے نہ ہوں. منہ تو اور کان دے پیچھوں کو جو میں کہا منہ پہ کہوں ماشاءاللہ میں تو تھوڑا نوکر ہوں, میں تو تھوڑا فلان ہوں, میں تو مخلص ہوں, تو گڈی بہ کے پھر آکھا یہ مان کے لے بڑے عجیب بندے ہیں. اس یہ پڑھنے والے ماشاءاللہ یہ سارے کام کرتے ہیں, منہ پہ تعریفیں کرتے ہیں, گاڑیوں میں بیٹھ کر وہ حالت کرتے ہیں. اور کوشش کیا کرو مجلسوں کے بعد ہماری محفلوں میں بیٹھا نہ کرو, سارا وہ ساری برباد کر دیتے پڑھنے والے پڑھ کر. پر یہ خطرناک ہے, منہ پہ اور کانڈ کے پیچھے کچھ. حتیٰ کہ میں گزارش کروں گا, علماء اخلاق کہتے ہیں آپ کا دل نہیں ہے کسی کو چائے پلانے پر نہ کہو آؤ جی چائے پلائیے تو یہ غلط ہے, یہ منافقت ہے. اتنا سا عمل مجرم کو امام کے سپاہ کے معیار سے گرا دیتا ہے. کیوں مشکل امام کا ظہور, کیوں مشکل, یہی مشکل ہے, ہم تیار نہیں ہیں. امام کے ظہور کی تیاری ہے, وہ اس میں بڑی باریکیاں ہیں, آسان نہیں ہے, بہت باریکیاں ہیں. ملکنات ایسے پریشان تھے, زمین پر لکیریں کھینچ رہے تھے ایسے ایسے. اسبغ نے کہا مولا گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ فرمایا افکر فی ابنی مادی کیف یمل الارض قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما وجورا. میں پریشان ہوں, میرا بیٹا مادی اتنا مشکل کام کرے گا کیسے, دنیا کو عدل و انصاف سے کیسے بھرے گا, ظلم کا خاتمہ. اللہ مولا آپ کا بیٹا مادی آپ کا بیٹا ہے, فرمایا اس کی لیاقت میں شک نہیں ہے, لوگوں کی تیاری میں شک ہے. سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ یہ منہ پہ اور کنڈ کے پیچھے کچھ اور. یہاں میں شیراز صاحب تعریفیں کروں اور الگ بیٹھوں تو شیراز صاحب کے کپڑے اتار, یہ منافقت ہے. آپ کسی بندے کو کھانے پہ بلانے کا دل نہیں ہے تو نہ کہو کہ کھانا کھاؤ, یہ چھوٹی سی بات معیار گرا دے گی.
لہذا فرمایا امام عسکری نے فرمایا دو زبانوں والا اور دو چہروں والا میرے بیٹے کا سپاہی نہیں بن سکے گا. معاملات دنیا میں اخلاص. آخری بات، اتنا اخلاص حتیٰ کہ لباس، گھر، سواری میں بھی اخلاص. میں گاڑی یہاں پر اس لیے لے کر رہا ہوں آگے، میری گاڑی کا نیا ماڈل دیکھ کر مانکے والے رو پڑ جائے یار مولوی بڑا بڑا نہ لائی اور بڑی گڈی سونی لے پھرتا. ہمارے گاڑیاں لے کر آتے ہیں دروازوں پر اس نیت سے، سارے نہیں، کچھ ہیں جو کافی سارے اس نیت سے آتے ہیں. میں بکر گیا تھا یہ دریا خان 2 سال پہلے، تو بارش ہو گئی تو گاڑی جو تھی وہ پیچھے کھڑی کر دی، اگے سارے کچا رستہ تھا، پیدل گیا میں. تو ایک دوست میرے مہربان تھے، جب پہنچا کہ بلا گڈی کتھا جائے، میں نے گڈی پچھا اور فائدہ کیا ہویا گڈی دا، پانی تو کام نہیں آئی نا گڈی، پانی کو سمجھ کے آئے گا آپ کتنے پڑھنے والے. میں نے کہا بھائی گڈی نہیں پڑھنا، میں خود پڑھنا ہے. اور میں نے کہا میں حدیث پڑھی، فرمائے من بنا بیتن استطالت نانا جیرانے میں خواتے، فرمائے جو بندہ اپنے ہمسایوں اور مومن بھائیوں پر روب ڈالنے کے لیے بڑا گھر بنائے، اچھے کپڑے پہنے، اچھی سواری، لوگوں پر روب ڈالنے کے لیے لے کر آتا ہے، اسے یہ گناہ دھلوانے کے لیے جہنم کے نچلے حصے میں بھیجا جائے گا. اللہ یتوبہ، مگر توبہ کرے. آپ لائیں اچھی گاڑی ثواب ہے. معصوم فرماتے ہیں اچھی گاڑی، کھلا گھر، نیک بیوی مومن کی خوشبختی کی علامت ہے، لیکن کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں. اے پردہ دار بیویاں سڑی، اللہ انہوں نے ہدایت کرے. یہ ولیموں پہ جاتی ہیں جناب، ایسے سوٹ پہن کے جاؤں گی نا ساری ہکی بکی حیران پریشان. یہ خطرناک ہے، اور یہ آپ کا قصور نہیں، ہمارا قصور ہے. ہم پڑھنے والوں نے آپ کی تربیت کوئی نہیں کی، باریکیاں آپ کو کوئی نہیں بتائیں. باریکیاں بتائیں گے. دیکھو جب سے میں خمس پڑھ رہا ہوں سارا مجمع سویا ہوا ہے نا، کوئی نعرہ نہیں، کوئی سبحان اللہ نہیں، کوئی ولا پڑھو نہیں. یا علیہ السلام. ظاہر ہے پڑھنے والے یہ خطرہ مول لیتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں چھڑو جی یہ ذرا مجمع میں تھوڑا ہلا جلا کے رکھو تاکہ اگلے سال پھر دعوت مل جائے. لیکن ابھی کوئی تعلق نہیں، غرض نہیں آپ کی صاحب کی دعوتوں سے. اتنا عرض کرتا ہوں اخلاص. فرمایا فینتظر خروج المخلصون، فرمائے مخلص بندوں کے علاوہ کوئی بھی منتظر امام. بس ایک کو سبق یاد کر کے چٹور جاؤ، عبادت کی اخلاص، معاملات دنیا کی اخلاص، اور اپنے لباس، گھر بار، کار کوٹھی بنگلے میں بھی اخلاص. یہ کسی کو رو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. وہ پنجابی تو بابرا نہیں وستے گھر بدنیتا دے، اصلا رشتہ نو تباہی کر کے رکھ دیتے. میں فلانے گھر سے رشتہ کروں گا نا، فلانا میرا بندہ جو ہے نا اس کا لاکھ تروٹ جائے گا. یہ رشتہ دکھلاوے کے لیے کسی کو نیچا دکھانے کا رشتہ کرتا ہے، کہیں سے نچلے حصے میں جائے گا جہنم کے. ہاں معیار پر رشتہ کرے. بارہ تنگ نہ کرو، بس ختم کر دو. 2 سطریں. رجب کا مہینہ خوشیوں کا مہینہ ہے، لیکن اس رجب کے جو آخری ایام ہے نا بڑے سخت ہیں آل محمد کے لیے. کتنا مشکل وقت تھا جب مولا حسین نے وطن سے تیاری کر لی ہے. اللہ اکبر. میں لمبا نہیں پڑھوں گا. کبھی نانا کی قبر، کبھی اماں بطول کی قبر پر، لیکن علماء فرماتے ہیں سب سے الگ تھلگ الوداع تھا آخری وداع جو اپنی ماں بطول کی قبر میں ساتھ. آپ اگر غور کرو نا، کبھی چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا، بچہ وہ چچا بلائے گا تو آرام آرام سے آئے گا، والد بلائے گا آرام سے، ماں بلائے گی نہیں جب اس طریقے سے بچہ دوڑ کر ماں کے پاس آتا ہے. علماء مقتل نے لکھا ہے مولا حسین جس قبر پر گئے نا بڑے وقار کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گئے، لیکن اماں کی قبر پر ایسے دوڑ کرے جیسے چھوٹا بچہ ماں کی طرف آتا. اللہ اکبر. میرے مولا نے کہا السلام علیکم یا اماں. اماں میرا آخری سلام، اماں میرا آخری سلام. علماء فرماتے ہیں حسین نے ایک دفعہ فرمایا اماں میرا آخری سلام. قبر سے 3 جواب آئے. اگر تھک نہیں گیا تو ان 3 جوابوں میں مجلس ختم ہو سکتی ہے. پہلا جواب وعلیک السلام یا غریب لو، سلام ہو میرا مسافر بیٹا. سلام میرا مسافر بیٹا. دوسرا جواب وعلیک السلام یا عطشان لو، سلام ہو میرا پیاسا بیٹا. تیسرا جملہ بہت بڑا مطلب ہے، فرمایا وعلیک السلام یا سوکان لوم. سوکان کا ترجمہ کروں، میرے شاگرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سوکان اس وقت کہتے ہیں نا جب کوئی چیز
پتھر کے نیچے آ کر روندی کچلی جاتی ہے نا، اس کو علماء نے مثال یہ دی ہے، پرانے دور میں چکیاں ہوتی تھی نا، اس پتھر کی چکی اوپر پھر پتھر، اوپر سے گندم کے دانے ڈالے جاتے تھے نا، جب چکی چلتی تھی نا وہ جو دانے پس جاتے ہیں تو اسے سوکان کہتے ہیں۔ نبی کی بیٹی اپنی کمر میں فریاد کر کے کہہ رہی تھی وعلیکم السلام یا سوکان عالم، اور میرا حسین تر پہ زہرا کا سلام ہو، جس پر شمال کے گھوڑے جنوب کو دور کریں گے، جنوب کے گھوڑے شمال کو دور کریں گے، جب 11 محرم میری زینب آئے گی، میری بیٹی نہیں پہچان سکے گی سینے کی ہڈیاں کون سی ہیں، کمر کی ہڈیاں کون سی ہیں۔ اجر کو بولا تیری محبت کو لے کر آخری منزل ایک جملہ اور کہ سید محمد یار شاہ صاحب بزرگوں کو یاد کرنا چاہیے، بڑے عقیدت مند انسان، لاجواب انسان۔ آپ میں نے ان کی کیسٹیں بات سنی ہے، وہ خود فضائل پڑھتے پھر مصائب پہ خود روتے دھاڑے مار کر پھر فضائل شروع کرتے۔ قبلہ صاحب یہ جملہ پڑھتے ہوتے تھے، علی کی بیٹی اپنے گھر رہی، عبداللہ یاد ہے ہمارے نکاح کا موسم تھا، میرے نکاح والے دن میرے بابا نے 2 شرطیں رکھی، تو ہماری روایات میں کہ دونوں شرطیں موجود ہیں۔ میرے بابا نے کہا تھا عبداللہ میری پہلی شرط ہے تو پابند ہے، ہر دن میں کم از کم 1 مرتبہ زینب کو حسین سے ضرور ملا ہے، میری بیٹی 1 دن سے زیادہ حسین کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ اور دوسرا فرمایا تھا میرے بابا نے کہا تھا عبداللہ اگر حسین وطن چھوڑے زینب اجازت مانگے پھر میری زینب کو ہو بنا نہیں۔ ہاں بطول کی بیٹی یاد ہے، فرمایا میرا حسین وطن چھوڑ کے جا رہے میں اجازت مانگے۔ بی بی تیرا بھائیہ کس ملک کے سفر میں جا رہے، فرمایا عراق کے نام ہے، عبداللہ کی آنکھیں نہیں تھی ساون کے معبود تھے۔ علی کی بیٹی عراق کے ڈاکو کو جا زینب کبرا جیسی بی بی عراق آپ کے بھائی کے ساتھ وفا نہیں کی، آپ کے بابا کے ساتھ بے وفائی کی، مناسب نہیں۔ جب یہ جملہ کرنے کہ نزید محمد یار شاہ اللہ نے امام حسین نے قدموں میں جگہ تھا، فرمایا یقیناً ان کی جگہ اسی مقام پر ہے۔ قبلہ صاحب رو کا جملہ پڑھتے ہوتے تھے، قبلہ صاحب کہتے تھے نہیں کی بیٹی نے کہا عبداللہ اگر آپ راضی نہیں گے نا میں بانی شریعت کی بیٹی ہوں، زینب حسین کے ساتھ نہیں جائے گی، لیکن فرمایا اگلی بات میرے اختیار میں نہیں ہے۔ زینب کون سی بات اختیار میں نہیں ہے؟ فرمایا حسین کا قافلہ چلے گا ادھر زینب کا جنازہ اب کام کرے کمر کی پہلی رات میری کمر میں امام حسین تشریف لائیں گے، ہم عرض کریں گے ہمارے مرحومین عرض کریں گے آپ کا کیوں تکلیف فرمائی، فرمائیں دیکھو مان کا والے میں پرخلوص مجلس ہو رہی تھی، آخر مجلس سب نے مل کر میری شام اور کوفہ کے سفر پر تیار قافلے پہ سلام کیا، اس مجلس میں تیرا بیٹا تیرا بھائی تیری بہن موجود تھی، میں حسین اسی سلام کے جواب دیتے تیری قبر میں آ گیا۔ السلام علی حسین وعلی علی بن الحسین وعلی أولاد الحسين ولا أخوات الحسين۔ راوی کہتا ہے میں مدینہ کے اندر موجود تھا، 28 رجب کی آدھی رات کا وقت تھا، سارا مدینہ سویا گا لیکن محلے بنی ہاشم میں سارے بیدار تھے۔ من کہتا ہے میں نے دیکھا جب آدھی رات ہو گئی آل محمد کے گھر کے باہر آ کر محمد بیٹھنا شروع ہو گئے۔ اللہ جانتا راوی کہتا ہے میں نے دیکھا سب سے پہلے گھر کا دروازہ کھولا، ایک بی بی نکلی جس کے ہاتھوں میں چھوٹا سا بچہ تھا، دامن مراد تھا، جس کے ہاتھوں میں چھوٹا سا بچہ تھا۔ اللہ اکبر، مجھے انصاف سے بتا جب تیرے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے ماں کتنا سارا کرتی ہے، کئی علاقوں میں ماں 6 مہینے آرام کرتی ہے، کئی علاقوں میں 2 مہینے آرام کرتی ہے، لیکن اللہ جانتا جب حسین نے مدینہ چھوڑا اصغر صرف 18 دنوں کے تھے، نہ ماں سفر کے قابل ہے نہ بچہ سفر کے قابل ہے، کوئی روایت نہیں کہتی زبان نے کہا حسین میرا اصغر چھوٹا ہے میں نہیں جا سکتی، علماء نے کتابوں میں لکھا زینب میں سوال ہوئی زبان پہلے اجرکم اللہ
منقلبا